حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی بہادری، حکمت اور کامل وفاداری کی مثال ہے۔ بچپن سے ہی جنگی تربیت اور جنگی ذہانت کے سبب وہ قریش کے مشہور سپہ سالار بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تلوار اور عقل دونوں سے اسلام کے دشمنوں کو شکست دی۔ غزوہ معطہ سے لے کر جنگ یرموک تک ہر معرکہ میں ان کی حکمت اور شجاعت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ خلافت عمر میں بھی انہوں نے اطاعت اور عاجزی کا جو سبق دیا وہ آج تک رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی اور اخلاص سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز اور جنگجو خاندان بنو مخزوم میں تقریباً 592 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے مشہور سردار اور ماہر جنگی منتظم تھے، اسی لیے حضرت خالد بچپن ہی سے گھڑ سواری، تلوار بازی، حربی حکمت عملی اور جنگی چالوں میں تربیت پاتے رہے۔ عرب میں شجاعت، دلیری اور جنگی ذہانت کی جو روایت تھی، حضرت خالد اس کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اسلام سے پہلے آپ قریش کے صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ غزوہ احد میں حضرت خالد نے ایک فیصلہ کن جنگی چال چلی۔ جب مسلمانوں کے تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے تو حضرت خالد نے عقب سے حملہ کیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اس حکمت عملی نے عرب میں ان کی جنگی ذہانت کو مزید مشہور کر دیا۔ تاہم دل کے کسی کونے میں حق کی چنگاری روشن ہو چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب انہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور مسلمانوں کے اخلاق کو قریب سے دیکھا تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ آخر کار 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے اسلام قبول کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی حضرت خالد کی صلاحیتیں امت کے کام آنے لگیں۔ غزوہ معطہ میں جب 3 بڑے سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد نے کمان سنبھالی اور نہایت مہارت سے ایک بکھری ہوئی فوج کو محفوظ طریقے سے واپس لے آئے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا عظیم خطاب عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک سمیت کئی اہم مواقع پر نمایاں کردار ادا کیا۔ فتح مکہ کے دن وہ انتہائی ضبط، اطاعت اور نظم و ضبط کی مثال بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ ارتداد اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے سخت اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ اسی جنگ میں قرآن کے بے شمار حافظ شہید ہوئے، مگر حضرت خالد کی قیادت نے اسلام کو ایک عظیم خطرے سے بچا لیا۔ بعد ازاں حضرت خالد نے عراق اور شام کے محاذ پر ناقابل یقین فتوحات حاصل کیں۔ فارس اور رومی سلطنتیں جو اس وقت دنیا کی سپر پاورز تھیں، حضرت خالد کی جنگی حکمت عملی کے سامنے بے بس نظر آئیں۔ جنگ یرموک میں ان کی عسکری ذہانت تاریخ جنگ کا شاہکار سمجھی جاتی ہے، جہاں کم تعداد کے باوجود مسلمانوں نے رومی لشکر کو فیصلہ کن شکست دی۔ ان کی تیز رفتار نقل و حرکت، لشکر کی ترتیب اور بروقت فیصلے آج بھی فوجی اکیڈمیوں میں مثال کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت خالد کو سپہ سالاری سے ہٹا کر عام سپاہی بنایا گیا تو انہوں نے مکمل اطاعت، عاجزی اور اخلاص کا مظاہرہ کیا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ بغاوت، بلکہ پہلے سے بڑھ کر جوش سے اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ حضرت خالد کی وفاداری کسی عہدے سے نہیں بلکہ صرف اللہ اور اس کے دین سے تھی۔ اتنی بے شمار جنگوں میں حصہ لینے، جسم پر درجنوں زخم ہونے، تلواروں اور نیزوں کے وار سہنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ یہ بات انہیں عمر کے آخری حصے میں رنجیدہ کرتی تھی۔ آخر کار 22 ہجری یعنی 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں بستر پر ان کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت فرمایا کہ میرا جسم ایسا کوئی حصہ نہیں جس پر زخم نہ ہو، مگر میں بستر پر مر رہا ہوں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی قربانی، اطاعت، بہادری، حکمت اور اخلاص کی مکمل تصویر ہے۔ وہ تاریخ اسلام کے وہ عظیم کردار ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ جب ایک عظیم جنگجو اللہ کے سامنے سر جھکا دے تو وہ پوری تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔